یہ میرا نبی ہے جو چڑیا کے گھر کی ویرانی نہیں دیکھ سکتا. تو جب میرے نبی چڑیا کے گھر کی ویرانی نہیں دیکھ سکتے تو فلسطین کے کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کو ویران کیسے دیکھ سکتے؟ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے. توجہ، کس کی بولی جانتے تھے؟ پرندوں کی. لیکن پرندے تو پھر بھی بولتے ہیں. توجہ آپ کی، اگر بات سر کے اوپر سے جا رہی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو میری طرف توجہ اور بولیں آپ. پرندے تو پھر بھی، بلی اگرچہ پرندے میں نہیں ہے لیکن پرندوں کی بات چلے، کبوتر گٹرگو کرتا ہے نا، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کوا کائے کائے کرتا ہے نا. اسی طریقے سے چڑیا بھی آواز نکالتی ہے. پرندوں کی اپنی بولی ہوتی اور بولی میں کچھ نہ کچھ معنویت ہوتی ہے. لیکن بہرحال پرندہ بولتا ہے اور جو بولتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے. پرندے جانتے، پرندوں کی بولی کو پرندے جانتے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی. لیکن پتھر بھی کبھی بولتا ہے، پتھر بھی کبھی بولتا ہے. پرندہ بولتا ہے نا اور پرندہ سمجھتا ہے، لیکن کوئی ثابت کرے. آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، بولو کبھی پتھر بھی بولتا ہے. شان سلیمان یہ ہے کہ بولنے والے پرندوں کی بولی جانتے ہیں، اور جانے سلیمان میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جو بولتا نہیں اس پتھر کی زبان بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں. توجہ کرنا، میں اس پتھر کو، حوالہ دینا میرا کام ہے. حیدرآباد والوں یوں چھوڑ کر جانا اپنی بات نہیں ہے. ہم غلامان غوث اعظم ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بارگاہ غوثیت کے سگے بے ہنر ہیں. بولیں گے اپنی ذمہ داری سے بولیں گے. توجہ کریں، پتھر جو بول نہیں سکتا میرے نبی اس کی بھی زبان جانتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ایک بات کہہ دوں، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات کہہ دوں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی تو 40 سال کی عمر میں نبی بنے، پہلے تو وہ نبی نہیں تھے. تو بھائیو درود تو نبی پر ہی پڑھا جاتا ہے. مولوی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ درود صرف نبی میں پڑھا جاتا ہے. تو جب درود جو لوگ کہتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی نہیں. یہ تو مولائے روم کے غلام لوگ ہیں. ہاں، لیکن جو کہتے ہیں میری بات وہاں تک اللہ کرے پہنچے. جو بھی کہتے ہیں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر. کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال سے پہلے وہ نبی نہیں تھے. تو آپ سے پوچھتا ہوں، جب وہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے تو پھر تم یہ دوسرا مسئلہ بھی بیان کرتے ہو کہ غیر نبی پہ درود پڑھنا جائز نہیں. تو یہ پتھر کس پہ درود پڑھ رہا تھا؟ جب وہ 40 سال پہلے نبی تھے نہیں تو پتھر کس پہ درود پڑھ رہا تھا؟ پتا چلا مولوی جی آپ کو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نبی سمجھ میں نہیں آئے. وہ پتھر کتنا خوش نصیب تھا، اعلان نبوت سے پہلے پتھر جان رہا تھا کہ یہ اللہ کا نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر خاص بات یہ حضور کہتے ہیں ابھی تک اس کو پہچانتا ہوں. اس کو، ارے پتھر درود پڑے نبی پہ، پتھر سلام پڑے نبی پہ تو وہ نبی سے اپنی پہچان بنا لے. پتھر برابر نہ ہوئے. ایک پتھر نے درود و سلام کیا پڑھ دیا، نبی اس کو پہچاننے لگ گئے. ارے جب درود و سلام پڑھ کے پتھر اپنی پہچان بنا لیتا ہے، اگر بشر درود و سلام پڑھے گا تو اپنی پہچان کیوں نہ بنا؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ. میری لحد میں آئیں گے، میری لحد میں آئیں گے. ایک روز مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور آئیں،
درود و پتھر حضرت مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھا، جس رستے سے گزرتا گیا میں نے دیکھا کوئی درخت ایسا نہیں تھا، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو میرے نبی کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ کرے۔ اب یہاں آگے بڑھ کے ایک بات اور عرض کر دوں، توجہ اگر آپ کی ہے تو، یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ توجہ ہے، یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ یہ بات کون بیان کر رہا ہے کہ میں سفر میں حضور کے ساتھ تھا، درخت بھی سلام کر رہے تھے اور پتھر بھی سلام کر رہے تھے۔ خدا کی قسم یہ رسول اللہ ہیں، ان کے ساتھ جو علی رہ گئے وہ علی بھی درختوں کی آواز بھی سننے لگ گئے اور پتھروں کی آواز بھی سننے لگ گئے۔ ارے جب نبی کے بھائی کی یہ شان ہے تو شان مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اخی مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات یاد ہے تو، اور حضور تو پھر پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے۔ ایک بات مجھے تو یہاں تک یاد آتی ہے میرے عزیز، پرندے اور پتھر تو اپنی جگہ ہے، میرے نبی تو آنسوؤں کی بولی بھی جانتے ہیں۔ میرے حضور تو آنسوؤں کی، پرندوں کی بولی بھی وہ جانتے تھے۔ ثبوت کے طور پہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک سفر میں ہے، ایک گھونسلہ ہے، اس کے نیچے بستر بچھایا گیا، حضور کا بستر مبارک لگایا گیا ہے۔ صحابہ نے سوچا چڑیا کا گھونسلہ ہے، کہیں چڑیا بیٹ نہ کر دے، یعنی وہ گندگی نہ کر دے، کیونکہ چڑیا تو چڑیا ہے، توجہ، چڑیا تو چڑیا ہے، توجہ غور کریں۔ صحابہ نے گھونسلہ ہٹا دیا، چڑیا نہیں تھی، جب آئی تو حضور کے سر کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ صدیق اکبر بھی موجود تھے، ان کے ارد گرد نہ منڈلائی۔ فاروق اعظم بھی موجود تھے، ان کے ارد گرد نہ منڈلائی۔ عثمان غنی بھی موجود تھے، ان کے ارد گرد نہ منڈلائی۔ مولا علی بھی موجود تھے، ان کے ارد گرد نہ منڈلائی۔ کس کس کا نام لوں، وقت جاتا ہے لیکن اتنا مختصر کہ صحابہ موجود تھے، کسی کے ارد گرد نہیں منڈلائی۔ کہاں منڈلائی؟ حضور کے ارد گرد۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ناکیں دو دو تھی، ان کے کان تین تین چار چار تھے، ان کی پیشانیاں کچھ الگ تھی جن کے ارد گرد نہ منڈلائی۔ ارے ایک ناک تو صحابہ کی بھی تھی، ایک ناک تو رسول اللہ کی بھی تھی، دو آنکھیں صحابہ کی بھی تھی، دو آنکھیں رسول اللہ کی بھی تھی، لیکن وہ چھٹاک بھر کی چڑیا ہو کر صحابہ کے ارد گرد نہ منڈلائی۔ کس کے ارد گرد منڈلائی؟ مصطفیٰ جان رحمت کے ارد گرد۔ مطلب چڑیا کو بھی پتا ہے کہ صحابہ نبی کی طرح بشر نہیں ہے۔ ارے چڑیا دارالعلوم میں پڑھے بغیر معلوم کر گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 8 سال کے کورس میں پڑھا کیا، پڑھایا کیا؟ سبحان اللہ۔ بخاری تک پہنچ گئے، غصے میں مت آنا، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، سبحان آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ چھٹاک بھر کی چڑیا جانتی ہے ابو بکر بشر الگ ہے، جانے ابو بکر الگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان علی ولیوں کا ولی ہے مگر آمنہ کا لال الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چڑیا کو شعور آ گیا کہ کیا ہے، اور چڑیا ارد گرد منڈلائی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یار لوگ جب کوئی جواب نہیں پاتے نا تو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ خدا جانے کیا ایمان میں ضعیفی آئی کہ ساری فضیلتوں کی روایتیں ہی ضعیف لگتی ہے۔ لیکن غور فرمائیں، اللہ کے بندو ذرا توجہ کرو، جب آقا کے ارد گرد چڑیا منڈلائی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اس کا گھونسلہ کس نے توڑا اور کیوں توڑا؟ حضور ہم نے تو اس لیے توڑ دیا تھا کہ آپ پر کوئی گندگی نہ کر دی جائے۔ فرمایا چڑیا فریاد کر رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چڑیا فریاد کر رہی ہے کہ اس کا گھونسلہ توڑ دیا گیا ہے، وہ رو رہی ہے، پھر سے اس کا گھونسلہ لگا دو۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا تم کسی کا گھر ویران نہ کرو ورنہ اللہ تمہارے گھروں کو ویران کر دے گا۔ یہ میرا نبی ہے جو چڑیا کے گھر کی ویرانی نہیں دیکھ سکتا، تو جب میرے نبی چڑیا کے گھر کی ویرانی نہیں دیکھ سکتے تو فلسطین کے کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کو ویران کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب وہ بے چین ہو جاتے چڑیا کے گھر پر تو میرے آقا کی شان ہے، چڑیوں کی بولی بھی جانتے ہیں، پتھروں کی بولی بھی جانتے ہیں، درختوں کی بولی بھی جانتے ہیں۔